نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. معزز سامعین کرام، امید ہے کہ آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے. آپ اللہ سے ہمارے لیے، پوری امت کے لیے دعا کیجیے. انشاءاللہ آپ تمام سامعین کے لیے اور تمام ویڈیو کو دیکھنے والوں کے لیے ہم بھی اللہ سے دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور دنیا اور آخرت کی نعمتیں ہم تمام کو اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائے. معزز سامعین، بخاری شریف کی ایک روایت میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. راوی مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے. ایک کوڑی تھا، دوسرا گنجا تھا اور تیسرا اندھا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمانے کا فیصلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو ان تینوں کے پاس بھیجا. وہ فرشتہ سب سے پہلے کوڑی شخص کے پاس آیا جسے کوڑ کا مرض تھا، جس کے بدن میں سفید سفید داغ ہو چکے تھے. اس کے پاس آیا اور اس نے فرشتے نے کہا، کیا تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، میرے بدن میں کوڑ ہے. آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے شفا دے دے. اس نے اپنے ہاتھ کو اس کے بدن پہ پھیرا، اس کا بدن بالکل سفید ہو گیا. پھر فرشتے نے کہا کہ تمہیں مال میں کون سا مال زیادہ پسندیدہ ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اونٹ بہت زیادہ پسندیدہ ہے. فرشتے نے فوراً ایک گابن اونٹنی، 10 مہینے کی گابن اونٹنی اسے عطا کی، اس کے حوالے کی اور فرشتہ وہاں سے چلا گیا. پھر فرشتہ اسی علاقے میں رہنے والے ایک دوسرے آدمی کے پاس گیا جو گنجا تھا، جس کے سر پہ بال نہیں اگتے تھے، جس کے سر پہ بال نہیں تھے. اس سے سلام دعا کی اور اس سے پوچھا، کیا تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ اس نے کہا کہ میرے سر میں بال نہیں ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بال عطا کر دیں. فرشتے نے فوراً اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور فوراً بال اگ گئے. فرشتے نے کہا کہ مال میں تمہیں کون سا مال زیادہ پسندیدہ ہے؟ اس نے کہا کہ گائے مجھے بہت زیادہ پسندیدہ ہے. فرشتے نے ایک گابن گائے لا کر اسے دے دی اور وہاں سے سلام کر کے فرشتہ نکل گیا. اس کے بعد وہ فرشتہ انسانی شکل و صورت میں اسی بستی کے ایک تیسرے آدمی کے پاس گیا جو کہ اندھا تھا، نابینا تھا. سلام دعا کی اور کہا کہ تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، آنکھوں سے نابینا ہوں، دنیا کی رونقیں اور دنیا کی چہل پہل دیکھنے سے محروم ہوں. فرشتے نے اس کے دونوں آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے اسے فوراً بینائی عطا کر دی. فرشتے نے کہا کہ مال میں تمہیں کون سا مال زیادہ پسندیدہ ہے؟ اس نے کہا کہ بکریاں. فرشتے نے فوراً ایک گابن بکری اس کے حوالے کی اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گیا کہ چلو دعا میں یاد رکھیے، السلام علیکم کہتے ہوئے فرشتہ روانہ ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے مالوں میں خوب برکت عطا کر دی، یہاں تک کہ اپنے علاقے میں یہ 3 مالدار مشہور ہو گئے. اب اللہ نے انہیں آزمانا چاہا. اللہ آزماتے ہیں، صحت دے کے اللہ آزماتے ہیں، مال دے کر اللہ آزماتے ہیں،
رتبہ اور مقام دے کر اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ اب اللہ نے انہیں آزمانا چاہا، اللہ نے اس فرشتے کو ایک مسافر شخص کے شکل و صورت میں بھیجا، اور وہ آدمی پریشان انسان کی شکل بنا کر کوڑی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ دیکھو میں مسافر ہوں، پریشان حال ہوں، تم اپنے اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی مجھے حوالے کرو تاکہ میرا سفر بھی آسانی سے گزر سکے اور اس کے دودھ سے بھی میں سیراب ہوتے رہوں، پیتے رہوں۔ اس سے کہا کہ دیکھو اس مال میں بہت سارے لوگوں کا حق ہے، میں تمہیں مال نہیں دے سکتا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ تمہیں اللہ نے مال دیا، تم پہلے کوڑی تھے، تم پہلے غریب تھے، اللہ نے تمہیں مالدار بنایا۔ اس شخص نے کہا کہ نہیں، یہ مال تو مجھے باپ دادا کی وراثت میں ملا ہے، میں پہلے ہی سے بہت زیادہ مالدار ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹ کہتے ہو تو تم ویسے ہی ہو جاؤ جیسے کہ تم پہلے تھے۔ یہ کہہ کہ فرشتہ وہاں سے روانہ ہوا، اس کے جانور اچانک مرنے لگے اور سب کے سب جانور مر گئے، اور وہ شخص اسی طریقے سے کوڑی ہو گیا، اس کے پورے بدن پہ سفید سفید داغ آ گئے، دھبے آ گئے، داغ آ گئے۔ یہ شخص وہاں سے فرشتہ وہاں سے روانہ ہو گیا، اب گنجے کے پاس گیا اور کہا کہ دیکھو میں مسافر ہوں، پریشان حال ہوں، میری مدد کیجیے۔ گنجے نے کہا کہ دیکھو اس مال میں بہت سارے لوگوں کا حق ہے، میری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ فرشتے نے کہا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں مال عطا کیا ہے، تمہارے پاس پہلے مال نہیں تھا، تم غریب تھے، تم اب غریبوں کی مدد کیجیے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو خاندانی رئیس ہوں، خاندانی مالدار ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹ کہتے ہو تو تم ویسے ہی ہو جاؤ جیسے کہ پہلے تھے۔ اس کی گائیں بیل مرنے لگے اور وہ شخص ویسے ہی ہو گیا جیسے کہ پہلے تھا۔ اب تیسرے شخص کے پاس گیا جو پہلے اندھا تھا، نابینا تھا، اس کے پاس گیا اور کہا کہ میں مسافر ہوں، پریشان حال ہوں، آپ میری مدد کیجیے۔ اس نے کہا کہ میری بکریاں ہیں، ان بکریوں میں جون سی بکری آپ کو چاہیے، جو بکری آپ کو پسند آ جائے وہ بکری آپ لے لو، اور اگر آپ کی کوئی مدد کی ضرورت ہے تو آپ مجھ سے کہیے، میں آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ اس فرشتے نے کہا کہ دیکھو میں فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور میں وہی فرشتہ ہوں جس فرشتے کو اللہ نے پہلے بھیجا تھا اور تمہاری بینائی اللہ نے لوٹائی تھی۔ اللہ نے تم تینوں کی آزمائش کے لیے مجھے بھیجا تھا۔ تمہارے دو ساتھی اللہ کی ناشکری کر کے اپنی نعمتوں کی ناقدری کر کے امتحان میں فیل ہو چکے، اللہ نے انہیں ویسا ہی بنا دیا اور تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تمہارے مال میں اور برکت نصیب فرمائے، اللہ تمہاری عزت میں اور برکت نصیب فرمائے۔ تو اس کی بکریاں بڑھتے رہی، اللہ نے اس کی عزت کو باقی رکھی۔ علماء محدثین نے لکھا ہے کہ اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نعمتوں کی شکر گزاری کرنا چاہیے اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی پیش کرنا چاہیے کہ اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، اور اللہ نے جو نعمت دی ہے اس میں فقیروں اور محتاجوں اور تنگ دستوں کا اور مجبوروں کا اور بے کسوں کا اور بیواؤں کا اور بے آسراؤں کا، بے سہاراؤں کا حصہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔